وسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن کریم میں جگہ جگہ پر بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور کہیں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وآله وسلم۔ ہر جگہ ایسی ہے کہ جس پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہو اور زندگی بھر کے لیے وہ نمونہ اور راہ ہدایت ہے، لیکن اس میں سے اس مختصر وقت میں صرف ایک بابرکت تعبیر اور بابرکت لفظ وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں باہر سے گزرا تو لکھا ہوا تھا کہ رحمۃ للعالمین کون ہے؟ تو اس لفظ کو سمجھنے کی آج ہم اس خوبصورت تعبیر کو سمجھنے کی اور اس کا کچھ عکس اور پرتاؤ اور اس کی اتباع کا کچھ حصہ آج کی اس بابرکت مجلس سے ہم اپنے عمل کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا میرا اور آپ کا جمع ہونا خالصتاً اللہ جل جلالہ کی محبت اور رضا اور خالصتاً حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی نسبت سے ہے۔ میں عام طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مہینے سارے اللہ کے ہیں، مہینے سارے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ 12 مہینے رب تعالیٰ نے بنائے، سارے مہینے ہر اعتبار سے میری اور آپ کی زندگی اور آخرت کے اعتبار سے اہم ہیں، لیکن کچھ مہینوں کے ساتھ مناسبت ہے۔ رمضان کے مہینے کو مناسبت ہے قرآن کریم سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے مناسبت ہو گئی۔ ذی الحج کے مہینے کو مناسبت ہو گئی حج کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ۔ محرم کے مہینے کو مناسبت ہو گئی کہ تاریخ انسانیت کی عظیم عظیم قربانیوں اور نسبتوں کے ساتھ۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کو مناسبت ہو گئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے سے گزر جائے، رمضان کے بابرکت مہینے سے گزر جائے اور وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ تازہ نہ کر سکے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے رمضان کے مہینے سے کچھ حاصل نہ کیا۔ جو رمضان سے گزر جائے، بلکہ بہت سے اہل علم کی رائے ہے کہ کم از کم ہر مسلمان پر ضروری ہے، اب اس کو فرض اور واجب تو ہم نہیں کہہ سکتے، محبت والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے یہ سب پیغام ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرے اور وہ اللہ کے کلام میں سے ضرور گزر جائے، یہ ضروری ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آئے، یا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ پہنچا ہوا ہو، اور یا پھر اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اللہ کے نام پہ اپنے جان و مال کی قربانی کا عزم لے کر یہ نعرہ بلند کر رہا ہو کہ میرے مالک یہ جان بھی آپ کی، یہ مال بھی آپ کا، آج حکم ہوا ہے کہ کچھ خرچ کر دو تو حاضر ہو، کبھی حکم ہوگا کہ اپنے آپ کو لٹا دو میرے نام پہ تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ یہ اشارہ اور تعبیر اس طرح سے ہے۔ پھر اگر کوئی یہ سب کچھ نہ کر سکے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس بابرکت مہینے سے کچھ نہ پایا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ہم میں سے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں
سے گزر جائے، جہاں دنیا جہان کے اندر دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ 1500 سال ہو چکے، کتنے؟ 1500 سال۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر آنے والے شخص پہ وہ رحمت برسی کہ پوری زندگی میں کائنات میں اس سے زیادہ رحمت اس پہ کوئی نہ ہوئی جو اللہ کے حبیب کی ہوئی، اور قیامت تک ہوگی۔ آج بھی میرے اور آپ کے اوپر سب سے زیادہ جو سایہ رحمت ہے وہ کائنات میں اللہ کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم اس میں سے گزر جائیں 2025 1447، اگر ہم اس میں سے گزر جائیں اور اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے نہ لے جا سکیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس سال یا اس سے پہلے ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے کچھ حصہ یا یوں کہیے زیادہ حصہ نہیں پایا۔ آئیے یہ جو تازگی ہے ساری کی ساری، یہ جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری تازگی اسی لیے ہے، یہ ساری تازگی اسی لیے ہے کہ میرا اور آپ کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تازہ ہو جائے، وہ اس میں تجدید ہو جائے، ریوائول ہو جائے، اور ہمارے دل کی روح کی وہ کیفیت اندر کا انسان مچل جائے، ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کچھ محبت کو محسوس بھی کرنے لگے، یہ محبت میری زندگی میں بھی آ جائے، یہ محبت میرے خاندان میں بھی آ جائے، اور اس محبت کا پرتو اور عکس میرے کاروبار میں بھی آ جائے، اور اس محبت اور اس کا عکس میری پوری زندگی میں آ جائے، میرے ارد گرد میں آ جائے۔ یقین کیجئے اگر اس طرح سے ربیع الاول کا بابرکت مہینہ گزرا اور گزارا تو سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ایک نئی زندگی اور شاندار زندگی کی ابتدا ہو گئی انشاءاللہ۔ کرنے کے 3 کام ہیں، اب بات بالکل واضح ہو گئی، اور کرنے کے 3 کام عرض کر رہا ہوں۔ اس بابرکت مہینے میں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، مسجد کا کیا نام ہے؟ خلفائے راشدین۔ مسجد خلفائے راشدین، دیکھیے میں اسی پر عرض کروں تو اسی پہ وقت لگ جائے کہ مسجد خلفائے راشدین، سمجھ لیجئے کہ اس سال خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے انہوں نے محبت اور عشق کو سمجھا، جیسے انہوں نے محبت اور عشق کا حق ادا کیا، آج اس وقت میں برطانیہ کی اس مسجد خلفائے راشدین ڈربی میں بیٹھنے والے سارے بھائی، جہاں تک آواز جائے میری بہنیں اور بیٹیاں اور میرے بیٹے، ہم سب پر فرض ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ٹوٹ کر محبت اور عشق اور اتباع کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر آپ ایسے ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر بات نہیں ہو سکتی، چند منٹ ہے، کوئی آئے جائے، یہ دروازہ کھلا ہے یا وہ کھلا ہے، صرف توجہ، یہ ہمارا کوئی معاف کیجیے گا کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ ٹیپ ریکارڈ بھی شاید ہوتا ہوگا، ہمارا نہیں ہے، ہماری گفتگو ساری کی ساری میری نجات کے لیے ہے، بس سب سے پہلے یہ میری ضرورت ہے، اور جب میری نجات کے لیے ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ 3 باتیں ہیں، اور میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جناب یہ بابرکت مہینہ ہر مسلمان کا مہینہ ہے، ہر مسلمان کا مہینہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق میں اظہار کا مہینہ ہے۔ یہ کبھی یاد رکھنا، کبھی کسی خاص مکتبہ فکر یا کسی خاص مسلک یا کسی خاص رنگ اور نسل اور پگڑی اور کپڑے کا نہیں ہے۔ جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اس مہینے کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ تازہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس مہینے میں اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ بابرکت میسج، یہ خوبصورت پیغام، یہ ہے در حقیقت مولد، یہ ہے در حقیقت وہ میلاد، یہ ہے وہ در حقیقت سیرت کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا آئیے اپنی زندگیوں میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کو سب
سے اوپر جگہ دیں، کہیے انشاءاللہ سب سے اوپر، ہر محبت سے اوپر میرے حبیب کی محبت، ہر رشتے سے اوپر میرے حبیب کا رشتہ، ہر بول سے اوپر میرے حبیب کا بول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ علماء سے آپ اس کی تفصیل بعد میں سمجھیے گا، ہر جگہ پر اس کی تفصیل کا، آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، چند منٹ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان سے آگے ان سے آگے کوئی نہیں، ان سے اونچا بول کسی کا نہیں، ان سے اوپر زندگی کسی کی نہیں، ان سے اوپر طریقہ کسی کا نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ، یہ پہلا سبق ہے، سمجھیے، آئیے پورے دل کی گہرائی سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، آج 2025 اور 1447 میں ہم ایک نئی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں، ہم ایک نئی زندگی گزارنے کے رستے پر ہیں، اس عزم کا اظہار لے کر ارادہ کر رہے ہیں۔ میرے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اوپر، سب سے زیادہ۔ اور آپ یہاں تک دیکھیے حضرات علماء کرام کہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث پاک کے اندر اور اشارہ فرما دیا، اور بلکہ اگر میں اس کو اپنے لفظوں میں اس موضوع کے ساتھ تشریح تو نہیں کر سکتا، نہ ترجمہ اس کا پورا ہوگا، صرف تعبیر تھوڑی سی میں اس کی عرض کروں تو سمجھیے، فرمایا کہ کوئی مسلمان صرف مسلمانی کا دعویٰ کر کے، کوئی مسلمان صرف مسلمانی والا نام رکھ کے، کوئی مسلمان، معاف کیجئے گا احترام سے کہہ رہا ہوں، صرف مسلمان کا نعرہ لگا کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، دنیا جہان سے آزمائشیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میں تمہیں بتلا رہا ہوں، لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان وہ ایمان نہیں، تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میری ذات، میرے ارشادات اور میری سیرت طیبہ، میرا اسوہ حسنہ اور میری حیات مبارکہ سب سے زیادہ کائنات کی ہر چیز سے اوپر تمہیں محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں۔ دیکھیے، آج میں کہتا ہوں یہ رشتہ ہے، آج میں کہتا ہوں کہ نام کے اندر تو میرے محمد اور احمد ہے، لیکن زندگی مجھے پسند ہے کسی اور کی۔ نام کے اندر میرے خاندان اور فیملی کے اندر تو 7 پشتوں سے قرآن کے قاری اور حافظ ہیں، لیکن میرے جذبات ہیں کسی اور کی طرح کے۔ ظاہری شکل و صورت کے اندر تو میں کسی بڑے سے بڑے متبع شخص کی طرح سے دکھتا ہوں، لیکن میرے اندر کے جذبات کچھ اور ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر صاف فرما دیا، یہ پہلا سبق ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مضمون کے مطابق کہ اس وقت تک تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مجھے آپ بتائیے، میں جتنا بڑا فلسفی کیوں نہ ہوں، جتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہوں، جتنی بڑی حیثیت والا کیوں نہ ہوں، اگر اللہ کے حبیب فرما دے تمہارا ایمان نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہاں جائیں گے؟ میں نے جسے ایمان سمجھا، یا میں نے جسے اتباع کا رستہ سمجھا، یا میں نے جسے اپنی نجات کے لیے منتخب کیا، اور حبیب فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نہیں ہے، تو بتائیے پھر کہاں جائیں گے؟ ساری دنیا کہے کہ یہ ناکام ہے، ساری دنیا کہے یہ ناکام ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرمائیں کہ تم ہمارے ہو، اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اور ساری دنیا کہے کہ تم تو بڑے شاندار ہو، تمہارا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا تمہاری 4 نسلیں ہیں یہاں پر، اور کیا تمہیں سٹیٹس ملا ہوا ہے، اور کیا جگہ جگہ پر تمہارے شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کیا تمہارے لیے رزق کے اسباب ہیں، کیا یہ اور کیا وہ، اور اللہ کے حبیب فرما دیں، ڈرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے بھی، فرما دیں لا یؤمن احدکم، تمہارا میرے سے کوئی رشتہ نہیں، بتائیے اس سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟
آج کا پہلا سبق کہ اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر، اس سٹینڈرڈ اور معیار پر پرکھیے جس کو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ تم وقت کہاں گزارتے ہو؟ کیا تمہیں پوری زندگی میں کبھی ایک موقع بھی ایسا آیا کہ تم نے اللہ کے حبیب کو یاد کیا ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہو محمد؟ کبھی ایک موقع بھی ایسا آیا کہ تمہارا دل مچل گیا ہو؟ کبھی ایک دفعہ بھی ہوا کہ تم نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کے حضور حاضری کے لیے جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہوں؟ کبھی ہوا؟ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے لکھ دیا، پڑھیے اس کو، سیرت کے حصے ہیں وہ فضائل کی کتابیں اور حیات الصحابہ وہ سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے ہے۔ وہ لکھ گئے کہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مضمون ہے جی چاہتا ہے بس آپ کو دیکھتا ہی رہوں، کسی چیز کو جی نہیں چاہتا، کیا کروں، مجلس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ مجھے بتائیے، ایک شخص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے آپ ارشاد فرمائیں کہ اس پہاڑی سے کود کر جان دے دو، قسم پیدا کرنے والے کی لمحہ بھر کے لیے سوچوں گا بھی نہیں، کہوں گا کہ بس مقصد پورا ہو گیا۔ کہاں میں اور آپ کہاں؟ مجھے تو صبح و شام اللہ کے حبیب کی ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، صبح ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب کی ندا آتی ہے۔ مسلمان کا اٹھنا کس طرح سے ہے سمجھ اس کو، اس کا کاروبار کے لیے نکلنا کس طرح سے ہے سمجھو اس کو، اس کا لباس کیسا ہے سمجھو اس کو۔ اور معاف کیجئے گا، ہم صبح سے لے کر شام تک سنتوں کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اور اسوہ حسنہ کا یوں اگنور کر کے یوں سمجھ لیجئے کہ خوف آتا ہے مجھے بات کرتے ہوئے کہ بسا اوقات مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا آج کا سبق، اپنا رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کیجئے۔ کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ جتنے صیغے ہیں درود پاک کے، یہ سارے مقبول ہیں جو اللہ کے حبیب کی شان میں ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل وہ ہے کہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ پہ جو درود ہے حکم میرے رب نے دیا کیسے پڑھوں، فرمایا پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نماز میں آتا ہے۔ مولانا میں یہاں ایک بات عرض کروں، وقت نہیں ہے، یہ جو صیغے ہیں نا، صیغے، یہ جو صیغہ کہتے ہیں، یہ جو تعبیرات ہیں، یہ جو الفاظ کہہ لیجئے درود پاک کے، وہ مختلف ہیں۔ میں بہت صاف کہوں گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک تعبیر ہے، شاندار تعبیر ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک تعبیر ہے، شاندار تعبیر ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ دونوں جو میں نے پڑھی، اس کے اندر ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اللہ اور اللہ کے، میں درود بھیجتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، سلام بھیجتا ہوں اللہ کے محبوب پہ، ایسا سمجھے، ایسا ہے نا۔ لیکن جس کو فرمایا کہ جب پڑھنا ہو تو یوں پڑھو، جسے افضل فرمایا، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ایک باریکی ہے، اس کے اندر باریکی ہے اللہم، کیا ہے؟ ہاں، یہ باریکی ہے۔ اور اس باریکی کو میں اس طرح سے صرف کہنا چاہتا ہوں مولانا کہ بندہ یہ کہتا ہے میرے مالک حبیب کی شان آپ سے اوپر کوئی نہیں جانتا، میری کیا حیثیت ہے، پڑھنا میں چاہتا ہوں اللہم، آپ اپنی شان کے مطابق نازل فرمائیے۔ یہ ہے وہ بات۔ اب مجھے بتائیے جس کے اندر اللہم یا ربی یا ربی صلی وسلم وہ بھی آتا ہے نا، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں اردو میں اور فارسی میں، تو جس میں یہ
کہ یہ میں کہتا ہوں افضل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کو آپ سمجھیے، تھوڑا سا اس کو سمجھیے. ہاں رب تعالیٰ کو آپ نے شامل کیا اور آپ نے کہا کہ میرے مالک میں تو حق نہیں ادا کر سکتا، نہ میں شان جانتا ہوں. آپ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات کی ہر چیز میں جتنی شان بلند میرے محبوب کی ہے کسی کی نہیں ہے. میرے مالک اللہم میں اپنی حاضری آپ کے حضور لگاتا ہوں، آپ اپنی شان کے مطابق رحمتیں برسا دیجیے، آپ اپنی شان کے مطابق درود پاک پہنچا دیجیے. یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب خوبصورت جملے ہیں، لیکن اللہم صلی علی اس میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے، اور بھی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل حیات مبارکہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، کل حیات مبارکہ. آج کا یہ سبق پہلا حصہ تقریباً مکمل ہے، دوسرے اور تیسرے کی طرف چند منٹ ہیں جانا ہے. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر، جسد مبارک، چہرہ مبارکہ، شباہت مبارکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر کی طرح ظاہر بنانے کی کوشش، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی سے ملنا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی طرف دیکھنا ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کی طرف متوجہ ہونا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ہم کلام ہونا، میرے محبوب کا کسی جگہ پہ کچھ بیٹھ کے تناول فرمانا، میرے محبوب کا کسی سے ملاقات کرنا، میرے محبوب کا سفر، میرے محبوب کا بچوں سے پیار کرنا، میرے محبوب کا گھر کی زندگی کا احوال، میرے محبوب کا اپنی بیویوں سے اظہار محبت، میرے محبوب کا بچوں کی تربیت کا انداز، میرے محبوب کا بازار میں نکل کر تجارت کے احوال سے آگاہی اور تجارت کا بتانا اور تجارت کرنا، میرے محبوب کا وفود سے ملاقاتیں، میرے محبوب کا اپنوں سے رویہ، میرے محبوب کا غیروں سے، پوری کی پوری زندگی آج کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود مسلمان اگر کسی اور جگہ سے رہنمائی لینے کی کوشش کرے تو سمجھ لے لا یؤمن احدکم، تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ تم رہنمائیاں کسی اور سے لیتے ہو، نام میرے نام پہ رکھتے ہو. یہ پہلا سبق مکمل ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا مختصر حضرت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آج جس چیز کی براہ راست ضرورت ہے وہ میرے محبوب کے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھیے میرے بہت پیارے بھائیوں، شب جمعہ ہے، بابرکت وقت ہے، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، درود پاک کی مجلس ہے، سیرت کا جلسہ ہے، میلاد کی مجلس ہے، یہ سب کچھ ہے. سمجھیے آج اپنی زندگیوں کو ہم تبدیل کریں، آج ہم اپنے اخلاق کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جانے کی کوشش کریں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جس کا مضمون یہ ہے. مضمون اس لیے کہتا ہوں کہ ترجمہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ میں اخلاق کی جو بلندیاں ہیں جو کسی انسان کے تصور میں آ سکتی ہوں یا تصور میں بھی نہ آ سکتی ہوں، چلیں میں اخلاق کی ان بلندیوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. ایک فرما بردار کے لیے، ایک متبع کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس میں کتنا بڑا نمونہ ہے. بولنا کیسے ہے، معاملہ کیسے کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، مال کیسے کمانا ہے، اور سب سے بڑے جذبات کیسے رکھنے ہیں، اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، بہت بڑا خسارہ. اور میں کیا عرض کروں کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بہت سوجھ بوجھ والا ہو، حیثیت والا ہو اور سمجھدار ہو، وہ اپنی دنیا کو صحیح استعمال نہ کر کے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے. اس سے بڑا خسارے والا کوئی. جی سمجھنا آرام سے، معاف کیجئے گا، فیصلے روز قیامت ہوں گے سارے، وہاں پتہ چلے گا. آج تو میں ہزار چیزیں
1000 चीजें अपने आप से और अब लोगों से हर जगह से छुपा सकता हूं। यौम तुबलस सराइर, जिस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे, पता चल जाएगा कि किससे किस तरह से तुम मिलते थे। आज मैं जितना मर्जी ये कह लूं, आज हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जो गीबत है वो इतनी आम है, किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं है। किसी पड़ोसी, क्या अर्ज करूं, मस्जिद के अंदर सफे अव्वल के नमाजी फर्ज नमाज का सलाम फेरते ही पहली बात जो करते हैं वो गीबत है, वो बुराई है। मुझे बताइए, कहां है मैं और आप, कहां है वो सीरत तय्यबा का पैगाम? हमें तो हुक्म था रहमतुल लिल आलमीन कि रहमत बन के जियो। हम अपने वालिदैन के लिए रहमत न बन सके, अपनी औलादों के लिए रहमत न बन सके, अपने पड़ोसियों के लिए रहमत न बन सके, अपने इमाम के लिए न बन सके, इमाम मुक्तदियों के लिए न बन सका, हम किसी के लिए, हम इंसान तो इंसान जानवरों के लिए रहमत न बन, कुछ भी नहीं। तो ये जो अखलाक की बुलंदी है, अगर ये सचमुच, आज बहुत एहतराम से अर्ज करूंगा कि बसा औकात नमाज की पाबंदी भी हो जाती है, नमाज की पाबंदी भी हो जाती है, जाहिरी वज़ाक़ता भी बन जाती है जी, बसा औकात ज़कात और हज और उम्रा भी हो जाता है। अखलाक की कोताही बहुत मुश्किल से दुरुस्त होती है, इसलिए कि उसके लिए मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है जी। कहां सीखे मैंने अखलाक जिंदगी में? आइए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से हिस्सा लें। कोई पहचान सके हमें या ना पहचान सके, लेकिन मेरे अखलाक में फर्क ना आए। आज तो मेरी सारी दीनदारी का जो 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 उसकी इंतहा है वो इतनी है ना कि बस लोगों को नहीं पता तो इसलिए मैं दीनदार हूं, किसी को नहीं पता तो बस मेरा सारा काम चल रहा है। या अल्लाह, जबकि कायनात के उस निजाम के अंदर मैं बहुत कोताहियों से भरा हुआ इंसान हूं और अपने आप को भी बहुत हिस्सा मालूम होता है। आज का ये सबक है कि सचमुच हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा और उस जिंदगी पर आइए। और खास तौर पर जो मैं इसके अंदर, लेकिन वक्त कम है, मैं बहुत बातें अर्ज करना चाहता था इस पर, लेकिन सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। खास तौर पर बंदों के मामलात के अंदर कोताही न कीजिए। आपको मालूम है कि एक से ज्यादा जगह पर आपको मिलेगा कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमा दिया, फरमाया इसने बंदों का हक अदा नहीं किया, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। मेरे भाइयों, किस तरह हमारी जुबानें चलती हैं, किस तरह हमारी खलबतें हैं, किस तरह हमारे जज्बात हैं, क्या नफरतें भरे लिए मुद्दतें हो गई। आप मुझे बताएं, अगर एक बीमारी, एक मामूली थोड़ा फिंसी जो है वो 10 साल तक रह जाए तो कहा जाता है और समझा जाता है कि वो कैंसर बन गया। मेरे अंदर बदअखलाकी का फोड़ा 40 साल से है, क्या वो मेरी तबाही के लिए रास्ता हमवार नहीं कर रहा? आज तक मेरी जुबान भली ना हो सकी, मेरा गुफ्तार भला ना हो सका, मेरा किरदार भला ना हो सका, मैं खयानत ना छोड़ सका, मैं दयानतदारी पे ना आ सका, मैं हलाल तय्यब रिस्क के दरवाजे पर। एक शख्स मुझे मिला, वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मुझे बता देना। एक शख्स मुझे मिला, मैंने उससे पूछा किसी जगह पर, मैंने उससे पूछा कि ये किसी हदीस पाक का ये उसका मजमून नहीं जो है वो मैं अर्ज कर देता हूँ साहब, ये मैं वैसे एक बात सुनाने लगा। एक शख्स मुझे मिला तो मैंने उससे पूछा, अल्लाह ताला ने आपको दीन और दुनिया की बड़ी नेमतों से नवाजा, कुछ वक्त मेरा उसके साथ गुजरा तो मैंने महसूस किया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा दुनियावी एतबार से भी बड़ी सहूलतें और आसानियां हैं और दीनी एतबार से भी मैंने देखा आपके अखलाक और किरदार और मामलात और खासकर फैमिली के साथ ये कैसे ये सारा कुछ। मैंने खुद पूछा, उसने मुझे अजीब बात बताई। उसने कहा कि मैं बिजनेस करता था और पहला मौका आया तो मेरे हाथ हराम माल लगने लगा, मेरे हाथों ने उस माल को छू लिया। उस मौके पर यूं रब ताला की तरफ निगाह उठाई और मैंने कहा, मेरे मालिक आज अगर इस दरवाजे को खोल दिया सारी जिंदगी बंद ना होगा,
میں آپ کی رضا کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں، اب ساری زندگی مجھ پہ کمی نہ کرنا۔ فرمایا وہ دن اور آج کا دن بارش کی طرح رزق برس رہا ہے، کرنے والے کے لیے ہوگا۔ آج کوئی توبہ کر لے اور واپسی کر لے، آج ہی سارا کچھ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے میسج اور پیغام۔ آپ یہاں سے اٹھے، یقین کیجئے اپنے اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، مال کے اندر تبدیلی ہو۔ یہ ہے حقیقی سیرت۔ اگر یہ سب کچھ حاصل ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہم نے بھی سیرت کا جلسہ کر لیا اور اٹینڈ کر لیا۔ میری حاضری بھی قبول اور آپ کی حاضری۔ آخری بات، تیسرا، اس پہ بات ہو سکتی ہے اور بھی، لیکن اب مختصر کرتا ہوں۔ تیسری بات، خاص طور پر میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں اگر آواز جاتی ہے، سب سے زیادہ وقت دیجئے، یہ سیرت طیبہ کا میسج ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھلا رہیے۔ میں بہت عرصے تک لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ میرے اخلاق کا صحیح پتہ چلے گا جب میں اپنی فیملی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا۔ وہاں میں برہنہ ہوں، وہاں میں کھلا ہوا ہوں، وہاں بے تکلف ماحول ہے، وہاں تو میرے ماں باپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ باپ اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ اللہ تیرے جیسی اولاد کسی کو نہ دے، اللہ اپنی پناہ میں رکھنا، مجھے بتائیں اس شخص کو زمین پہ کہاں جگہ ملے گی؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کے مطابق تیری جنت کا دروازہ ہے، تیری جنت ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ کبھی کہتے ہیں رزق کی بات کرتے ہیں، ساتھی میں اپنے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، کبھی مثال بھی سامنے آ جاتی ہے، کہتے ہیں جی رزق میں تنگی ہے، کبھی کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں، عجیب بات ہے، لوگ بڑا رسوا کر دیتے ہیں، میری بتائی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی بدنامیاں بہت ہیں۔ میں عام طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے والدین اگر زندہ ہیں، ایمان سے کہتا ہوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، انہیں خوش کر لو۔ کائنات کی سب سے بڑی اس وقت موجود نعمت اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اور میں بڑے احترام سے کہوں گا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزرگوں سے یا کسی سے دعا نہ کرائیں، دعا کرائیں، لیکن جس کے ماں باپ زندہ ہیں شاید اسے کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں سارا کچھ حاصل ہے اور موجود ہے، مل سکتا ہے، وہاں چھوڑ کر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور پھر بھی کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ ماں باپ کو دکھی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا، اس کے لیے زمین پہ سکھ نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا، کیا فیصلہ ہو گیا کہ ماں باپ کو دکھی کرنے والے کے لیے زمین پہ سکھ نہیں ہے۔ گھر میں میں یہ بڑی اچھی باتیں کروں اور گھر میں جاؤں تو میں ایک ننگی تلوار کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ پیش آؤں۔ مجھے آپ بتائیں کہاں ہے وہ اخلاق؟ کس نے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں جی وہ اچھے نہیں ہیں، وہ اچھے کی بات ہی نہیں ہے۔ اخلاق اس کا نام تو نہیں تھا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہو وہاں اچھے ہوں۔ اخلاق تو یہ تھے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کیا کیسے بھی حالات ہوں، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ہو گیا وقت پورا؟ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، بس اتنی سی گزارش ہے، بہت ادب احترام کے ساتھ چند منٹ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رشتے کو تازہ کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا اظہار کیا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی لائیں اور درود پاک کا اہتمام کریں۔ آج شب جمعہ ہے، شاید کہ اتنی بابرکت مجلس اس سے پہلے پچھلے پورے ہفتے میں نہیں کوئی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب جمعہ کے ساتھ ہوئی۔ درود پاک کا اہتمام ہو۔ ایمان سے عرض کرتا ہوں کہ نہ کوئی غم باقی رہے گا، نہ کوئی غم باقی رہے گا، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو تازہ کیجئے اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے با وفا بن جائیے۔ کیا با وفا؟ یقین کیجئے آج بڑے بھلے لوگ اپنے وفا کی کوششوں میں تو لگے رہتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ با وفا ہو، میرے ساتھ کسی رشتے میں آئے اور مخلص ہو۔ نہیں چاہیے کوئی رشتہ بھائی، بس ایک ہی رشتہ ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب سے مخلص اور با وفا ہو جاؤ، بس ہر نعمت آپ کو حاصل ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری
को आज सोच लीजिए, ठीक है। और अजान का वक्त है। ये जो आज रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई, इस तरह के खूबसूरत इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस इनकी जरूरत है। यही मैसेज मेरी बीवी के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए। यकीन कीजिए, अपनी औलादों को कोशिशें करके अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में सारी जिंदगी मत लगाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह के हबीब से उनको जोड़ दो, वो खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। अल्लाह के हबीब से जोड़ो सब कुछ। अल्लिमू औलादकुम हुब्बल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइम्मा ने लिखा कि बड़ी चीज जो अपनी औलाद को मुंतकिल करनी है वो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। उन्हें मालूम हो कि हबीब से ऊपर कोई नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये है। और इस मैसेज को हजरत मौलाना रज़ा उल हक साहब दामत बरकातुहू के मेरे हजरात उलमा किराम और शाह साहिबान, मुझे खुशी हुई कि ये सादात की निस्बत तो अभी रास्ते में पता चला। तो भाई ये तो शब जुमा भी आ गया और ये सैयदों की निस्बत भी आ गई और दुरूद पाक भी आ गया और सीरत का मैसेज भी आ गया। इसको वजूद देना है मुल्क भर के अंदर, दुनिया के कोने कोने के अंदर। कायनात की हर चीज पर परताव और अक्स है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का। अल्लाह जल्ल जलालहू के फजल करम और रहमत के बाद कायनात की हर चीज को जोड़ना है अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हम उन्हें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दें। बाकी अदब अदाब और फिर मेरी आंखों की ठंडक तो है ही जब अल्लाह के हबीब के सच्चे गुलाम हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइंदा इंशाअल्लाह और हिम्मत के साथ और बड़े पैमाने पर ये मेरे अल्लाह दुख दर्द भी सहे, मेरे अल्लाह फिर भी दीन के काम को अपने सीनों से लगाए रखा। कुताहियां भी इंसानों से होती हैं, मेरे अल्लाह खास कर उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आज ये खूबसूरत मजमा देखकर यकीन है कि मेरे अल्लाह किसी न किसी दर्जे में हमारे दीनदार लोगों की मेहनतें हैं, हमारे उलमा की मेहनत है, हमारे दावत व तबलीग वालों की मेहनत है, हमारे बड़े खैर के लोगों की मेहनत है। मेरे अल्लाह कबूल फरमाइए। मेरे बहुत ही मोहतरम मौलाना रज़ा उल हक साहब और इनका जामिअतुल हुदा, मेरे अल्लाह वो इल्म व फजल का मनारा और चश्मा बन जाए, सारी दुनिया के अंदर रहमतें फैलें, खूब रहम और करम के फैसले हो, इखलास हो, कबूलियत हो। और मेरे मालिक हमारी दुआ में तो सादात भी हैं, मेरे अल्लाह वो निस्बतों की लाज रख लीजिए। हमने उनके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक किया, मेरे अल्लाह वो रहमत की निगाह हम पे फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह उनकी और उनकी औलादों की भी उन्हीं के शायान शान मेरे अल्लाह जिंदगी फरमा दीजिए। आमीन व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। सेहत नसीब फरमाइए। मेरे अल्लाह जितने भाई बैठे हैं रिस्क की वसअत नसीब फरमाइए, हलाल रिस्क के दरवाजे खोल दीजिए। दूर दूर से मेरे भाई उलमा ये हजरात तशरीफ लाए, मेरे अल्लाह किसी एक को भी खाली न लौटाइए। मेरे अल्लाह मौसम की कुछ शिद्दत के अंदर किसी भाई का आना, किसी का कोशिश करना, किसी का किसी तरह से वक्त निकाल के किसी जज्बे के साथ आना, उसी पे निगाह करम फरमा कर मेरी और मेरे भाइयों की हाजिरी कबूल फरमाइए। मेरे अल्लाह इस सरजमीन के लोगों ने जिस तरह मेरे मुसलमान भाइयों के लिए अपने घर और अपने कारोबार और अपनी हैसियतें और स्टेटस और नेशनलिटियां मेरे अल्लाह दी, इस कौम की इनके आने वाली नस्लों के अंदर मेरे अल्लाह इनका भला फरमाकर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बना दीजिए। मेरे अल्लाह हमारे अखलाक और किरदार अच्छे फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह हम अपने अखलाक और किरदार से वो दावत का काम कर सकें, न कि सिर्फ गुफ्तार से, और हम ये कह सकें कि कामिल मुसलमान बन जाओ, और फिर वो हमारी सरबराही और रहनुमाई मेरे अल्लाह जो आपकी जनाब से और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता होती है, मेरे अल्लाह वो रहनुमाई हमारे मुकद्दर फरमाइए। मेरे अल्लाह मेरे भाइयों के दिलों में जो हाजतें हैं पूरी फरमाइए। मेरे भाइयों जो इस वक्त दिल में दुआ है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए अल्लाह से मांग लीजिए। शब जुमा है, बहुत कबूलियत का वक्त है। अल्लाह